مریم کا نواز شریف کو پی آئی اے خریدنے کا مشورہ۔ مریم نے کہا پی آئی اے خرید کر پنجاب ایئر بنا دیتے ہیں۔ نواز شریف نے بتایا انہوں نے مریم نواز کو کہا آپ مشورہ کریں، پی آئی اے خرید سکتی ہیں یا پھر نئی ایئر لائن بنا لیں۔ خیال ہے ایئر لائن سے متعلق غور ہو رہا ہے۔ ایئر پنجاب کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سے ڈائریکٹ نیو یارک، لندن سمیت دنیا کے ہر حصے میں جائے۔ دکھ ہے ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی آئی اے کو تباہ و برباد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے وزیر نے کہا تھا پائلٹس کے لائسنس جعلی ہیں، اول تو تھے نہیں، تھے بھی تو عوام میں کہنے والی بات نہیں تھی۔ پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے 9 نومبر کو فیصلہ ہوگا۔ سوابی میں جرگہ کر رہے ہیں، اہم فیصلے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کا اعلان، کہا فیصلہ سازوں سمیت سب کو وارننگ ہے، اب جو کال دیں گے فائنل ہوگی۔ سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے، گھروں میں بتا کر آنا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا اب مذاکرات نہیں ہوں گے، پرام رہ کر بہت مارے کھا لی، اب ہم اپنے حقوق لے کر ہی واپس جائیں گے۔ کے پی ہاؤس میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 9 مئی پر کوئی ڈیل نہیں کی جائے گی، لیگی رہنما طلال چودھری کا پی ٹی آئی کو جواب۔ کہا گنڈا پور چیف جسٹس کی حلف برداری میں کرسیاں لگنے سے 1.25 گھنٹے پہلے ہی پہنچ گئے تھے۔ پہلے یہ گاڑیوں پر سٹیکر لگاتے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ اب انہیں چاہیے سٹیکر لگائیں، ہاں ہم ہی غلام ہیں۔ کہتے ہیں ٹرمپ آئے گا تو ہمیں بچائے گا، بولے 26ویں تو کیا 126ویں ترمیم بھی کرنا پڑی تو کریں۔ 1.5 ماہ میں بانی پی ٹی آئی پر تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے، تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے۔ بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا بشرا بی بی سیاست میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، سیاست میں آئے تو انہیں خوش آمدید کہا جائے گا۔ کہا خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کو علاج کی ضرورت ہے، میڈیا پر رہنے کے لیے شوشے چھوڑتے ہیں۔ بشرا بی بی پہلے بھی سیاست کرتی تھی، آج بھی کر رہی ہیں۔ ایک اور فراگوگی تیار ہو گئی جس کا جلد اعلان ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے کی صورتحال پر وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شہباز شریف کے نام خط میں کہا صوبائی حکومت کو دھرنوں، جلسوں اور ناچ گانوں سے فرصت نہیں، صوبائی اسمبلی اور کابینہ میں بھی امن و امان پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے جیلوں میں اصلاحات کے لیے اقدامات، پنجاب بھر کی جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات کے لیے ذیلی کمیٹی بنا دی۔ 9 مئی کیس میں طویل قید کاٹنے والی پی ٹی آئی رہنما ختیجہ شاہ کو کمیٹی میں شامل کر لیا گیا۔ سینیٹر احد چیمہ، جسٹس ریٹائرڈ شبر رضا رضوی اور سائمہ امین ایڈوکیٹ بھی کمیٹی کا حصہ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جیل اصلاحات کے لیے مشاورتی اجلاس لاہور میں ہوا۔ چیف جسٹس کا جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے پر اظہار تشویش، کہا پنجاب کو خاص طور پر شدید چیلنجز کا سامنا ہے، 36,000 قیدی مقدمے کی سماعت کے منتظر ہیں۔ یہ صورتحال نظام انصاف کے لیے ایک اہم مسئلہ ہے، قانونی فریم ورک کو یقینی بنانے کے لیے جیل کا مؤثر نظام ضروری ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 5 نومبر کو طلب، صدارت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ اجلاس میں آئینی بینچوں کے لیے ججز نامزدگی پر غور ہوگا۔ اٹارنی جنرل، وزیر قانون، ارکان پارلیمنٹ اور دیگر ارکان بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ عوام نے دیکھ لیا دکھاوے سے ملک نہیں چلتا۔ 2018 میں منتخب شخص 12 موسموں سے باہر نہیں نکلتا تھا، کہتا تھا روشنی کی رفتار سے ٹرین چلواؤں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے 20% سیٹوں کے ساتھ آئینی ترامیم پر سب کو قائل کیا، لیکن جیل میں بیٹھے شخص کی ضد تھی کہ پہلے مجھے نکالو پھر بات ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے آئینی ترامیم پر رضامندی ظاہر کی، لیکن ایک شخص جو قومی اسمبلی کا رکن ہے نہ سینٹ کا، اس نے رکاوٹ ڈالی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر پیپلز پارٹی یوتھ آرگنائزیشن کا جشن، شاندار آتش بازی۔ وکلاء ایکشن کمیٹی کا 26ویں ترمیم کے خلاف ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ، آج اسلام آباد میں کنونشن ہوگا۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کہتے ہیں 26ویں ترمیم نے وکلاء اور عوام کے حقوق کو متاثر کیا، یہ ترمیم جمہوریت آئینی ڈھانچے کے لیے خطرہ ہے، ریفرینڈم کرا لیں پتہ چل جائے گا۔ پاکستان کے دستور کے ساتھ کھلواڑ کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے، وکلاء اپنا موقف رکھتے ہیں، کسی سیاسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی. حامد خان نے آئینی ترمیم کے مختلف سیکشنز کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کی. موقف اپنایا. آئینی ترمیم کے تحت اقدامات کو بھی غیر یقینی قرار دیا جائے. درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو بھی فریق بنایا گیا ہے. وکیل رہنما منیر ملک کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل ریفرنڈم کرائے جس میں پوچھا جائے 26ویں ترمیم پر عوام اور وکلا کیا چاہتے ہیں. کوئی بھی ترمیم قبول نہیں کرے گا. لاہور میں اسموگ کی صورتحال مزید خطرناک. گرین لاک ڈاؤن سے بھی فرق نہ پڑا. پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد صبح 1000 ریکارڈ کی گئی. لاہور آج دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے. شہری نزلہ زکام اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے. آنکھوں میں جلن کی شکایت. ماہرین نے موجودہ صورتحال میں شہریوں کو باہر نکلنے سے پرہیز کی ہدایت کر دی. وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اسموگ میں اضافے کا ذمہ دار بھارت میں دیوالی کو قرار دے دیا. کہا بھارتیوں کو آتش بازی کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے. فضاؤں کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. گلیات کے جنگل میں آگ لگ گئی. جنگلی حیات اور قیمتی درخت شدید متاثر. آگ پر قابو پانے کے لیے سرکاری مشینری تحال نہیں پہنچی. ٹیکس اہداف کے حصول میں ناکامی. آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پورا کرنے کے لیے منی بجٹ کا مطالبہ کر دیا. آئی ایم ایف کے ایف بی آر حکام سے ورچوئل بات چیت ہوئی. ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ٹیکس اہداف پر نظر ثانی کی درخواست مسترد کر دی. شارٹ فال کے باعث دوسری قسم میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایف بی آر کی آئی ایم ایف کی جانب سے اہداف نظر ثانی درخواست مسترد کیے جانے کی ترتیب. کہا اہداف نظر ثانی سے متعلق آئی ایم ایف سے کوئی ملاقات ہوئی نہ کوئی بات. جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے سرواکئی میں مؤثر کارروائی سے 4 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. نامناسب طبی سہولتوں کے خلاف حریت رہنما یاسین ملک کی تہاڑ جیل میں بھوک ہڑتال. مشال ملک کا یاسین ملک کی صحت پر تشویش کا اظہار. کہا بیمار یاسین ملک مودی حکومت کے سیاسی انتقام کے نشانے پر ہے. سیاسی قیدی کو مناسب طبی دیکھ بھال سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں یاسین ملک کی جان بچانے کے لیے مداخلت کریں. امریکی صدارتی الیکشن میں صرف 3 دن. ٹرمپ اور کاملا کی انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے کہا امریکی جانتے ہیں ڈیموکریٹ صرف جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا وسکونسن میں خطاب. کہا ٹرمپ الیکشن جیت جاتے ہیں تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرہ ہے. کون ہوگا اگلا امریکی صدر، ٹرمپ یا کاملا؟ امریکی ریاست اوہایو میں بیکری میں جیت کی پیشگوئی کے لیے بسکٹ تیار. 100 سال پرانی بیکری میں بسکٹ پر ٹرمپ اور کاملا کی تصویر لگی ہے. بیکری مالکان کا کہنا ہے 40 سال سے انتخابات میں پیشگوئی کے لیے یہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں. 10 انتخابی نتائج میں سے 9 پیشگوئیاں درست ثابت ہوئی. شمالی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری. 50 بچوں سمیت 84 فلسطینی شہید ہو گئے. نصیرات میں بھی صہیونیوں کی بمباری سے علاقہ کھنڈر بن گیا. 9 مولود سمیت 3 افراد شہید ہوئے. 28 روز سے اسرائیل نے شمالی غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے. ہزاروں فلسطینی محصور. خان یونس میں بھی بمباری. اسرائیلی جارحیت کے باعث پولیو مہم تیسری بار ملتوی کر دی گئی. فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ تک پورے خطے کی سلامتی داؤ پر رہے گی. ایران اسرائیل تنازع پر بولے علاقائی امن کے لیے مزید تصادم سے بچنا ضروری ہے. ترجمان حماس اسامہ بن حمدان کا کہنا ہے اسرائیل غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. اسرائیلی فورسز نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر حملے تیز کر دیے. 24 گھنٹے میں اسرائیلی جارحیت میں 52 افراد شہید، 72 زخمی. حزب اللہ کے تل ابیب کے شمال مشرقی علاقے میں راکٹ حملے، 19 افراد زخمی اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی لبنان سے 3 راکٹ اسرائیلی علاقے میں گرنے کی تصدیق. لبنان کے وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے لبنان شام سرحد اسرائیلی حملے کے بعد بند کر دی گئی. فلسطینیوں کی نسل کشی بند کی جائے. اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف لندن میں بڑا مظاہرہ.
بڑی تعداد میں شہریوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے دھرنا دیا. فضا آزاد فلسطین اور فوری جنگ بندی کے نعروں سے گونج اٹھی. غزہ میں قتل عام کی شدید مذمت. مظاہرین کا عالمی برادری سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنے کا مطالبہ. بھارتی مظالم پر نیوزی لینڈ میں بھی سکھ سڑکوں پر نکل آئے. 1984 میں سکھوں کی نسل کشی کے خلاف خالصتان تحریک کے ہزاروں سکھوں کا احتجاج. مظاہرین نے بھارتی پرچم پھاڑ کر پھینک دیا. پنجاب حکومت کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے بم پروف گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ. 50 کروڑ روپے کی منظوری دے دی گئی. رقم کے اجرا کی منظوری آئی جی پنجاب کی سفارش پر صوبائی کابینہ نے دی. کراچی سائٹ ایریا میں سیوریج کا نظام تباہ. صنعتی فضلہ حبیب بینک چورنگی کے قریب سڑک پر بہہ نکلا. شہریوں کا چلنا دو بھر ہو گیا. صنعتی ہب آنے والے افراد کو سخت اذیت کا سامنا. جگہ جگہ غلاظت کے ڈھیر سے تعفن اٹھنے لگا. مچھروں کی افزائش، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. آئی پی پیز کا قبلہ درست کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا. حکومت نے آئی پی پیز کے معاملے کو سنجیدہ لیا ہے. سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز کہتے ہیں آئی پی پیز کو 5 سال میں 30,000 کروڑ روپے ادا کیے گئے. یہ ملک 40 لوگوں کا یا 100 آئی پی پیز کا نہیں، 25 کروڑ عوام کا ہے. 14 سال تک ان با پلانٹس نے عوام کا خون چوسا ہے. حیدرآباد میں کچرا چننے والے نے پولیس کی وردی پہن لی. پولیس نے علی کو حراست میں لے لیا. علی نے بیان میں کہا پولیس یونیفارم کچرے سے ملا، اچھا لگا تو پہن لیا. آئی بی اے کراچی نے عمدی کیٹ ٹیسٹ کرانے سے معذرت کر دی. سندھ ہائی کورٹ نے 26 اکتوبر کو 4 ہفتوں میں دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا حکم دیا تھا. عدالت نے سندھ حکومت کو آئی بی اے سے تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمدی کیٹ نتائج کالعدم قرار دیے تھے. آسٹریلیا سے ان کے ہوم گراؤنڈ پر کیسے نمٹنا ہے. پاکستانی کھلاڑیوں کی میلبرن میں مسلسل چوتھے روز پریکٹس. نائب کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں ٹیم کا ماحول خراب نہیں، سیریز کے لیے کافی پرجوش ہیں. گزشتہ روز قومی کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوا. 3 میچ کی سیریز کا پہلا معرکہ پیر کو ہوگا. پاکستان ہانگ کانگ 6 کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا. جنوبی افریقہ کو 17 رن سے شکست. جنوبی افریقی ٹیم 106 رنز کے تعاقب میں 88 رنز بنا سکی. پاکستان کا مقابلہ کل آسٹریلیا سے ہوگا. متحدہ عرب امارات نے بھارت کو 1 رن سے ہرا کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا. آرٹس کاؤنسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلے کا آخری روز. معروف دانشور اور مزاح نگار لیجنڈری انور مقصود نے کی نوجوانوں سے باتیں. تہذیب حافی نے شرکا سے خوب دانت سمیٹی. لوک فنکاروں کی پرفارمنس پر بھی شائقین جھوم اٹھے. میگا کانسرٹ میں گلوکار عاصم اظہر، اختر شنال، ارمان رحیم، منیب خان اور سمیر حمزہ نوجوانوں کا لہو گرمائیں گے. معروف فوک گلوکار اختر شنال کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ، ملکی اور غیر ملکی عام شخصیات کو شیلڈز پیش کی جائیں گی.